جی، میرا نام احمد بلال محبوب ہے۔ بنیادی طور پہ میں ایک سول انجینئر ہوں اور میں نے اپنا آغاز کیریئر کا سول انجینئر کے طور پہ کیا، لیکن زندگی میں بہت سے تجربات میں نے انجینئرنگ کے علاوہ حاصل کیے، کچھ اسٹوڈنٹس لائف میں، کچھ انجینئرنگ کے بعد، اور اب میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا انجینئرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل ریسرچ اور پولیٹیکل ایجوکیشن کے میدان ہیں جن میں کام کر رہا ہوں۔ تو میرا اس وقت کا تعارف جو ہے وہ سیاسی محقق کی حیثیت سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تقریباً 24-25 سال سول انجینئرنگ میں ملک کے اندر ملک کے باہر سرو کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب کے بالکل آخری ضلع رحیم یار خان سے ہے، جس کی یوں سمجھیں کہ حدود صوبہ سندھ کے ساتھ متصل ہے، اس کے ساتھ جڑتی ہیں۔ تو میری ابتدائی تعلیم جو بالکل ابتدائی تھی، یعنی پرائمری اور مڈل کی، وہ تو رحیم یار خان میں ہوئی۔ پھر چونکہ ہمارے والد سرکاری ملازم تھے، محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے، تو وہ جہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا تھا وہاں ہم چلے جاتے تھے۔ تو پھر اس سلسلے میں بھاول نگر میں، بھاولپور میں اور اس طرح کچھ اور دوسری جگہوں پہ بھی تعلیم ہوئی۔ میں نے اپنی جو 8ویں جماعت ہے مڈل، وہ بھاول نگر ضلع کا ایک چھوٹی سی دیہاتی علاقہ ہے ڈانا والا، وہاں سے کیا، اور پھر میں نے میٹرک بھاولپور سے کیا، ایف ایس سی بھی صادق ایجرٹن کالج بھاولپور سے کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے انجینئرنگ کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے میں نے بیچلرز ان سول انجینئرنگ کیا۔ یہ میری تعلیم کا احوال ہے۔ طلبہ سیاست میں میرا تجربہ ذاتی طور پہ بہت رچ رہا ہے، یعنی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا کچھ طلبہ سیاست کے زمانے میں سیکھا ہے، شاید اس زندگی کے کسی اور فیز میں ایسا سیکھا ہو۔ تو میں جب ایف ایس سی کا طالب علم تھا تو اس زمانے میں بھی اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھیں، ان کے الیکشن بھی لڑے، لیکن طلبہ سیاست کا جو زیادہ بڑا ہنگامہ خیز دور تھا وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن میں نے 3rd ایئر میں سیکریٹری جنرل کے لیے بھی لڑے، جو کہ میں نہیں جیت سکا، میں ہار گیا۔ اور پھر میں نے اپنے فائنل ایئر میں انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی پریزیڈنٹ شپ کے لیے الیکشن لڑا، وہ میں جیت گیا، اور وہ بہت ہنگامہ خیز دور تھا۔ اس زمانے میں طلبہ سیاست کے اندر بہت سرگرمی تھی، اسٹوڈنٹس یونین بہت پاورفل تھیں اور ان کی بات بہت سنی جاتی تھی۔ تو بحیثیت پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین کے ہمیں پاکستان کے کسی بھی ٹاپ لیول کے سیاستدان ایسا ہوگا جس سے ملاقات کا موقع نہ ملا ہو۔ اس زمانے کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے ہمیں جب وہ شملہ جا رہے تھے تو اس موقع پہ طلبہ قیادت کو پورے ملک سے بلایا اور ان کے ساتھ مشورے کیے۔ تو اس زمانے میں مری میں پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا تھا، بلکہ پریزیڈنسی تھی، وہاں پہ انہوں نے ہم سے ملاقات کی۔ ایک وفد تھے، مختلف وفود ملتے تھے، ہم 6-7 اسٹوڈنٹس کا وفد ان کے ساتھ ملا، جن میں اس زمانے کے پنجاب یونیورسٹی کے بھی معروف قائد جاوید ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اس کے سابق صدر پنجاب یونیورسٹی کے حفیظ خان بھی تھے۔ تو اس طرح کے 6-7 لوگ تھے جو اس وفد میں شامل تھے۔ تو ان کے ساتھ بہت دلچسپ ایکسچینج آف ویوز رہا، یعنی اتنا بڑا آدمی تھا اور اتنے بڑے وہ سیاسی رہنما تھے، لیکن وہ اس طرح سے آپ سے مشورہ طلب کر رہے تھے جیسے واقعی ہم لوگوں کو ان کو مفید مشورہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہ صرف یہ کہ گفتگو کی اور مختلف پہلوؤں پہ ہماری رائے طلب کی، بلکہ اس کے بعد انہوں نے اس زمانے میں ان کے پریس سیکریٹری ہوتے تھے خالد حسن صاحب، ان کو کہا کہ نوجوانوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ مری کے مال روڈ کے اوپر اس زمانے میں سیمز ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا، وہاں وہ لے گئے، وہاں انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور ان کے ساتھ بھی بڑی دلچسپ گفتگو رہی۔
اس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونینز کے لاہور کی سطح پہ تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک لاہور کی جو اسٹوڈنٹس یونین تھی، اس کو لاہور اسٹوڈنٹس کونسل کہتے تھے، اس کا بھی میں چیئرمین منتخب ہوا۔ تو یہ لاہور کی سطح پہ طلبہ سیاست میں حصہ تھا۔ اور پھر ایک یوں پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل بنی، جس کے چیئرمین جاوید ہاشمی صاحب تھے، اس زمانے کے معروف سیاسی رہنما، طالب علم رہنما اور بعد کے پھر سیاسی رہنما، اور میں اس کا سیکریٹری جنرل تھا۔ یہ پنجاب کی سطح پہ پھر طلبہ کی سیاست میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ بنگلہ دیش کو آپ کو معلوم ہوگا، اس زمانے میں جو لوگ اس زمانے کے سیاست سے آگاہ ہیں، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے سوال کے اوپر ملک تقسیم تھا۔ کچھ لوگ بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے، اور بہت سے لوگ ریزسٹ کر رہے تھے کہ اتنی آسانی سے اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کے خلاف تھے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ تو ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی، لاہور میں ایک کنونشن منعقد کیا پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل کے تحت۔ اس پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل میں پورے پنجاب کے جو منتخب اسٹوڈنٹس یونین کے رہنما تھے، کوئی 100 کے قریب، 100-150 کے قریب، وہ پنجاب یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں اکٹھے ہوئے۔ پورے دن کا ان کا اجتماع ہوا، اور یہ طے ہوا کہ ہم اگلے دن مینار پاکستان پہ جا کے ایک ریلی نکالیں گے۔ تو اس رات پہ وہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو لیٹ نائٹ کھانے کے موقع پہ پولیس کا ایک بڑا بھاری کنٹنجنٹ کو تقریباً 15-20 ٹرکوں پہ مشتمل وہ آ گیا، اور انہوں نے ہمیں وہاں پہ انسرکل کر لیا، ہمیں گرفتار کر لیا۔ اور گرفتار کر کے پھر وہ ہمیں پہلے تو رات کی تاریکی میں کوئی تقریباً 12-1 بجے کا وقت ہوگا، پہلے تو قذافی اسٹیڈیم میں انہوں نے ہمیں ٹرکوں میں بٹھائے رکھا، اندھیرے میں پارک کیا۔ پھر ہمیں ایک جگہ جس کا بعد میں نام فاروق آباد بنا، اس زمانے میں اسے چوڑکانہ کہتے تھے، وہاں لے گئے، اور وہاں پہ ایک اریگیشن کا ریسٹ ہاؤس تھا، اس کے ایک ہال میں ہمیں 100-150 لوگوں کو انہوں نے اس کے اندر بند کر دیا۔ اور پھر صبح ہمیں ناشتہ ایک رس اور چائے کی پیالی پلانے کے بعد پھر وہ ہمیں واپس لاہور میں لے آئے، اور وہاں پہ اس زمانے میں ایک شاہی قلعے کے ساتھ ایک حویلی ہوتی تھی جو نیم بوسیدہ سی حالت میں تھی۔ ہم 8 لوگوں کو یا 9 لوگوں کو، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا، جاوید ہاشمی اس پہ تھے، پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سیکرٹری جنرل تھے پرویز الطاف صاحب، وہ اس میں تھے، حمایت اسلام لا کالج کے صدر تھے ضیاء اللہ صاحب، وہاں کے سیکرٹری تھے اعجاز چودھری صاحب جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج بھی بنے۔ اس طرح سے ہم 8-9 لوگ ہمیں وہ لے آئے، اور انہوں نے اس حویلی کے اندر بند کر دیا۔ وہاں ہم کوئی 10 دن اس حویلی کے اندر ہے، اسے CIA سٹاف کہتے تھے۔ اس میں سارا دن وہاں پہ مجرموں کے اوپر تشدد ہوتا رہتا تھا، اور وہ تشدد ہمیں دکھایا جاتا تھا۔ اور ایک بہت بوسیدہ سے کمرے میں جس کے اندر میں تھا، ہر کمرے میں الگ الگ ہم 9 لوگوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ تو ایک کمرے میں جس میں میں تھا، وہاں پہ میری چارپائی کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوتی، اور زنجیر کے اندر ایک اور اس کا آدمی وہاں گرفتار تھا جو ساری رات کھانستا تھا اور خون تھوکتا تھا۔ وہ وہاں پہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہاں پہ قید تھا، لیکن وہ بہت سزا تھی کہ اس کے ساتھ اسی کمرے کے اندر آپ قید رہے ہوں۔ تو 10-12 دن کے بعد ہمارے باہر مقدمہ چلنا شروع ہوا، تو ہمارے وکلاء نے پھر ہمارے بارے میں دلائل دینے شروع کیے۔ تو پھر ہمیں اس CIA سٹاف سے
मुंतकिल करके कोट लखपत जेल में ले जाया गया। कोट लखपत जेल में फिर हम वहाँ पे बंद रहे, और इसी दौरान में कोट लखपत जेल में हमने कुछ जेल कवायद की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तो उस एहतजाज के नतीजे में मुझे और जावेद हाशमी को एक अलग अलग कोठलियों में, जिसे पंजाबी ज़बान में चक्की कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में उसे डेथ रो कहते हैं, जहाँ पे फांसी घाट जिसे कहना चाहिए उर्दू में, जहाँ पे जिनको डेथ सेंटेंस होती है उनको रखा जाता है। वो एक कमरे में एक एक आदमी होता है और 4 कमरों का एक अहाता होता है, उस अहाते को चक्की कहा जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने उन 4 चक्कियों में से एक कोने वाली चक्की में मुझे डाल दिया और एक दूसरे कोने पे जावेद हाशमी साहब को डाल दिया, और कैद तन्हाई थी। हमने उसके ख़िलाफ़ भूख हड़ताल कर दी। अब भूख हड़ताल का जो अमल था उसके ऊपर जेल का डॉक्टर आ गया, उसने हमारा वज़न किया, और फिर उसने रोज़ाना का दिन में 2 दफ़ा वज़न होता था, ब्लड प्रेशर टेस्ट होता था। तो हमने को 5 के 6 दिन ये भूख हड़ताल जारी रखी, और उसके बाद इतना हालात ख़राब हो गए थे कि डॉक्टर साहब हमें कहते थे कि बेटा अगर तुमने ये कुछ ना खाया तो ये सारी उम्र के लिए तुम्हारा स्टमक है उसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने भूख हड़ताल की हुई है, असूली बात, हमारे मुतालबा तस्लीम किए जाएँ। फिर एक दिन हमने देखा कि हमें बहुत मिन्नतों से ये कहा गया कि आप शेव करवा लें और आप कपड़े बदल लें और अपने कपड़े तब्दील कर लें, आपको एक मेहमान मिलने के लिए आ रहा है। और हम हैरान थे कि मेहमान कौन होगा। लेकिन दोपहर के करीब ज़फ़र अहमद अंसारी साहब, जो उस ज़माने में मेंबर नेशनल असम्बली थे कराची से, बहुत बुज़ुर्ग और काबिल एहतराम शख्सियत थी, वो आए। वो हमारी फांसी की कोठली में मेरे कमरे में जावेद हाशमी साहब भी आ गए। तो हम दोनों को बिठा के ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ने कहा कि मुझे उस ज़माने के जो गवर्नर थे पंजाब के, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, उन्होंने भेजा है, उन्होंने आपके सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, और मैं एक ज़ामिन के तौर पे आपके पास आया हूँ। चूँकि आप मेरा एहतराम करते हैं तो आप मेरी बात मान लेंगे, तो अब आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। उसके बाद उन्होंने वो बाज़ार से किन्नू का फ्रेश जूस मंगाया। वो दिसंबर के दिन थे, सख्त सर्दी थी। हम जिस बैरक में थे वो बिल्कुल खुली बैरक होती है। जो लोग जेल में गए उनको पता है कि दोनों तरफ उसकी खिड़कियां और दरवाजे होते हैं जो सलाखों में लगी होती हैं, लेकिन वो खुले होते हैं। हवा बिला रोक टोक के सर्द हवा आती जाती थी, और हमें पटसन के कुछ कंबल थे जो हमें दिए गए थे। तो बहरहाल हमें वो कैद तन्हाई ख़त्म करके वापस बैरक में आ गए, और वहाँ पे भी फिर हमारी जब अदालत में हमें हुक्म दिया हमारी रिहाई का, तो ये को तकरीबन 35-40 दिन हो गए थे। उसके बाद हमें रिहा किया गया, और जब हम रिहा किया गया तो अचानक ही जेल के बाहर निकाल के फिर हमें गिरफ़्तार करके अंदर ले आए। तो वो पता चला कि उन्होंने हमें रिहा नहीं करना था, वो एक कानूनी किस्म की कार्रवाई पूरी करने के लिए एक अदालत के हुक्म पर रिहा कर दिया, लेकिन किसी और इल्ज़ाम में फिर हमें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। तो हमें फिर वो गिरफ़्तार करके अंदर ले आए, और फिर हम गिरफ़्तार हो गए, और फिर दोबारा मुकदमा चला, और उसके अंदर फिर अदालत ने हुक्म दिया हमारी रिहाई का। तो यूँ हम रिहा हुए, लेकिन रिहा तो हो गए, लेकिन वो जो जेल के अंदर हमें कंबल दिए गए थे वो कंबल इतने गंदे थे और इतने उसके अंदर जरासीम थे कि मेरे पूरे जिस्म के अंदर, और मेरे बाकी कुछ दोस्तों ने जो कि जेल में हमारे साथ थे, ख़ारिश उसके अंदर शुरू हो गई, जो कि कई महीनों तक एक तकलीफ़ दे अमल जारी रहा, और बड़ी मुश्किल से उससे जान छूटी।
کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب انہوں نے غالباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ طالب علم سیاست کو ریکگنائز کیا، اور اس کو ریکگنائز کر کے انہوں نے کہا کہ ان طالب علموں کو بجائے اس کے کہ یہ باہر کھڑے ہو کے نعرے لگائیں اور ایجیٹیشن کریں، ان کو یونیورسٹی کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس کا حصہ بنایا جائے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ یونیورسٹی آرڈیننس ہے، یونیورسٹی ایکٹ ہے، اس میں ترمیم کر کے انہوں نے سنڈیکیٹ کے اندر اور اکیڈمک کونسل کے اندر، ڈسپلنری کمیٹی کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل کو ریپرزنٹیشن دے دی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یونیورسٹیوں کے اندر سنڈیکیٹ سب سے پاورفل فیصلہ کرنے والا ادارہ ہے، تو اس کے اندر پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ طلباء کی نمائندگی کے لیے وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور اس کا طرفہ تماشا ایک یہ تھا کہ چونکہ وہاں ہمارے پروفیسروں کی پروموشن وغیرہ کے کیسز بھی ڈیسائیڈ ہوتے تھے، تو کئی پروفیسر بھی ہمارے پاس آ کے اجلاس سے پہلے کہا کرتے تھے کہ آج میرا کیس پیش ہونا ہے، تو آپ کوشش کریں ہمارے حق میں وہاں فیصلہ ہو، ہمارے حق میں ووٹ دیجئے۔ تو یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہی ہوا، میرے خیال میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا، اس لیے میرے دل میں بھٹو صاحب کی بہت قدر ہے، بہت چیزوں میں اختلاف کے باوجود، کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو جس طرح ریکگنائز کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی کچھ باتیں تھیں۔ میں تو انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا، جہاں بہت زیادہ اتنی گہما گہمی نہیں ہوتی جتنی پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی 3 سے 4 ہزار لوگ کا ووٹ لینا، کیمپین کرنا اور اس کے نتیجے میں پھر الیکشن جیتنا، یہ بہت تجربہ تھا۔ اس زمانے میں چودھری ظہور الہی صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، پروفیسر غفور احمد صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں، مولانا مودودی صاحب سے ملاقات ہوئی، بلکہ انہوں نے جیل کے اندر ہمیں اپنی تفسیر جو انہوں نے اسی زمانے میں مکمل کی تھی، اس کا ایک نسخہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر ایک عبارت لکھ کے وہ بھیجا، جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کاٹ دیا، وہ اوپر سے بلیڈ سے وہ پیپر ہی ریموو کر دیا، اور ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ تفہیم القرآن کی جلد ہمارے پاس آئی ہے، لیکن اس کا ایک پیپر آدھا کٹا ہوا ہے۔ تو ہم نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا کہ یہ کیوں کٹا، آپ نے کاٹا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی آیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک یاد ہے ہمارے دل میں کہ جیل کے معاملات کیسے چلتے ہیں، اور کیسے آپ اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں جب جیل میں ہوں تو کس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو آزادی آپ کو باہر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ آپ کو وہاں نہیں ملتی، تو آپ کتنی دکھ اور تکلیف کا سامنا کرتے ہیں۔ بہرحال جب ہمیں رہائی ملی تو ہمارا بہت استقبال ہوا، کئی ہفتوں تک پنجاب یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، مختلف اداروں میں ہماری دعوتیں ہوتی رہیں۔ انجمن شہریان لاہور نے، رانا نذر الرحمان صاحب اس کے صدر ہوتے تھے، انہوں نے ایک باغ جناح میں ایک بہت بڑا استقبالیہ ہمارے اعزاز میں دیا۔ تو اس سارے پروسیس کے اندر بہت سیکھنے کا موقع ملا، کیسے کیمپین آرگنائز کی جاتی ہے، لوگوں کی حمایت کیسے حاصل کی جاتی ہے، مخالفین کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے، مخالفین کی بات کیسے سنی جاتی ہے، بڑے سیاسی لیڈروں کے ساتھ آپ جب میل جول ہوتا ہے تو آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایئر مارشل اسد خان صاحب سے بھی اس زمانے میں ملنے کا موقع ملا، بڑے بڑے صحافیوں سے موقع ملا، الطاف حسن قریشی صاحب سے، مجھے رحمان شامی صاحب سے، پنجاب پنچ کے ایڈیٹر ہوتے تھے اس زمانے میں، ان سے، حسین نقی صاحب، ان سے ملنے کا موقع ملا، ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہے اس میں بہت سیکھنے کا موقع ہے، اور اس کے لیے بہت میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کی جو نسل ہے، جس کو ہماری جو آج کی جنریشن ہے، جس کو اپنی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اسٹوڈنٹس یونین کا ایکسپیرینس کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ کتنے چیزوں سے محروم رہے ہوں گے۔ اس لیے میں بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس یونینز کو ریوائیو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ تو کئی چیزوں میں ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اصل چیز کو تو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس لیے میرے خیال میں حکومت کو چاہیے، صوبائی حکومتوں کو چاہیے، ابھی ان کا کام ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز کو ریوائیو کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں، جاوید ہاشمی صاحب ہوں،
اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہوں. یہ اپنی زمانے طالب علمی میں انہوں نے ایکسپوجر تھا ان کو, بعد میں بہت اچھے یہ سیاسی رہنما بنے. لیاقت بلوچ صاحب ہوں, اس طرح کے بہت سے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں, اور کچھ شاید میرے ذہن میں نہ آ رہے ہوں, لیکن ان کو بہت سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد وہ بڑے کامیاب سیاستدان بنے. تو میرا پھر یہی خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز میں جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا ایکسپیرینس ہے بہت انریچنگ ایکسپیرینس رہا. جی دیکھیے, یہ جو آپ اسٹوڈنٹس یونین میں حصہ لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں, تو اس دوران ظاہر ہے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے ان ایکٹیویٹیز کے لیے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, کچھ مطالبات ہوتے ہیں. اس زمانے میں ہماری اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے شیخ احمد حسن صاحب, بڑے مایہ ناز انجینئر تھے, اور ہمیں بہت خوش قسمتی سے ان سے جو سابقہ پڑھا تو انہوں نے ہماری باتوں کو اور مطالبات کو بہت خوش اسلوبی سے سمجھا اور اس کے اوپر بہت تعاون کیا. مثلا ہماری اس زمانے میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر ایک بھی اسٹوڈنٹس کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بس نہیں تھی, تو انہوں نے اس بس کا 2 بسوں کے خریدنے کے لیے ہمارے مطالبے کو تسلیم کیا. وہ بسیں چل پڑیں. ہاسٹلس کے اندر کولرز نہیں تھے, وہ کولرز لگ گئے. جامع مسجد نہیں تھی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر, اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا, اور بالآخر ہمارے زمانے میں وہ تکمیل کو بھی پہنچ گئی. بڑی خوبصورت ایک آرکیٹیکچر کی مسجد تھی, وہ وجود میں آئی. جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کی قربان ہوتی ہیں. مثلا آپ کی اسٹڈی, جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو خاص طور پہ اگر آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے اندر بہت روز پڑھنا پڑتا ہے, اسائنمنٹ دینی پڑتی ہیں, ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں, ان میں سے بہت سفر ہوتے ہیں. تو پہلی قربانی تو یہ سمجھیے کہ میں نے جس زمانے میں جیل میں تھا اس زمانے میں ہی اینول ایگزام ہوا اور میں اینول ایگزام نہیں دے سکا, تو اس کی وجہ سے وہ مس ہو گیا. اور پھر میں سپلیمنٹری ایگزام کے اندر میں شامل ہوا اور اللہ کے فضل سے فرسٹ ڈویژن بھی لی. اور انجینئرنگ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے پاسڈ ایز اے ہول یا پاسڈ ان پارٹس, یعنی ایک ہی جست میں آپ نے تمام سبجیکٹس کو پاس کر لیا ہے یا 2-3 قسطوں میں کیا ہے. تو جو ایک ہی ایز اے ہول ہوتا ہے وہ زیادہ کریڈٹ وردی ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایز اے ہول پاس کیا اور فرسٹ ڈویژن میں کیا, لیکن وہ سپلیمنٹری میں کرنا پڑا کیونکہ اینول کے زمانے میں جیل میں تھا, اور جیل کے اندر پیپر لینے کا تو شاید انتظام ہو جاتا, لیکن پریکٹیکلز کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی کی لیبارٹریز میں آنا پڑتا, اور اس کے لیے انتظامیہ اجازت دینے کو تیار نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ پہلی قربانی تو یہ تھی. اور دوسری یہ تھی کہ جب ہم نے پاس آؤٹ کیا تو اس کے بعد ہمیں کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ ان تک شہرت یہ پہنچ چکی تھی کہ یہ لوگ تو جیل میں رہے ہیں. اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ جیل میں کس لیے رہے ہیں, وہ تو ایک طلبہ کے مطالبات کے لیے اور ایک کاز کے لیے تھا, کوئی اخلاقی جرم نہیں تھا. لیکن بہرحال اس کا ہمیں کافی خمیازہ بھگتنا پڑا, لیکن بالآخر ملک سے باہر جا کے وہاں جاب کی, سعودی عربیہ میں, پھر امریکہ میں, اور پھر واپس پاکستان آ گئے. پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے, لیکن یہاں پہ جمہوری ادارے مستحکم نہیں ہیں, ہماری پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ریسرچ کا کوئی انتظام نہیں تھا. ہمارے پارلیمنٹیرینز کو کوئی ریسرچ فراہم کی جائے, وہ ان کو کوئی اورینٹیشن دی جائے کہ کیسے پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ادارہ قائم کیا PILDAT کے نام سے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. میں خاص طور پہ سعودی عرب میں اپنی نوکری چھوڑ کے 1998 میں اس کے لیے آیا.
بہت سے ہمارے ساتھی تھے جو امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں جو اس کا حصہ بنے، اور انہوں نے اپنے پرسنل پیسے کنٹریبیوٹ کر کے ہم نے یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کا پہلا کورس کیا 2002 کے جب الیکشن ہوئے، تو اس کے فوراً بعد ہم نے ڈیمارکیشن آف رولز بٹوین فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹس، کیونکہ اس زمانے میں لوکل گورنمنٹ کے بارے میں اسمبلیوں کے اندر بہت غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں اور بہت خلاف تھے. ان کا خیال تھا کہ شاید یہ لوکل گورنمنٹس ہمارے بہت سے پریولیجز ہیں، ہمارے بہت سے ایسے کام ہیں، پاورز ہیں جو وہ لے جائیں گی. تو ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک کورس مرتب کیا، ڈیمارکیشن یعنی وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے درمیان تقسیم کار کیا ہے. تو اس کا ہم نے پہلا ایک کورس کیا جس میں سے 35 ممبرز قومی اسمبلی کے وہ اس کے اندر شریک ہوئے. آج کے جو بڑے بڑے نام ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، یہ تمام اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ، اس زمانے میں دانیال عزیز صاحب تھے ممبر قومی اسمبلی کے. تو یہ سب لوگ اس کے اندر آئے تھے اور ان کا بہت اچھا کورس ہوا تھا. ایک جرمن ایکسپرٹ کو ہم نے بلایا تھا جو لوکل گورنمنٹ کے بارے میں، سبسیڈیاریٹی کے بارے میں لیکچر دیتے تھے. تو انہوں نے بہت اچھا لیکچر دیا. لیکن اس سارے پروسیس میں جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی فیملی سفر کرتی ہے. تو میری بیگم اور بچے، اس طرح سے میں ان کو شاید توجہ نہیں دے سکا جس طرح دینی چاہیے تھی. لیکن اس اسٹرگل کے نتیجے میں ایک ادارہ وجود میں آ گیا اور ہمیں بہت فخر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے پارلیمنٹیرینز کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور ان کی اورینٹیشن ہے، ان کے لیے ریسرچ کی فراہمی ہے، اس کے لیے ہم نے کام کیا. دیکھیے، پیغام تو بہت بڑی شخصیتیں ہیں وہ دیتی ہیں، لیکن میری زندگی میں جو محدود تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ذہن کھلا رکھیں اور ہر قسم کے آرگیومنٹ کو سنیں، اور کسی ایک آرگیومنٹ کے بارے میں اتنے متشدد نہ ہو جائیں، یعنی اتنے ہارڈ کور نہ ہو جائیں کہ آپ اس کے مخالف کوئی بات ہی نہ سن سکیں. کیونکہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہ تو پوری توجہ دیں، لیکن پڑھائی کے علاوہ اور چیزیں بھی بہت سی ہیں زندگی میں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، سیاسیات ہے، ملک کا کام کیسے چلتا ہے، گورننس کیسے ہوتی ہے، ہمارا دستور کیا کہتا ہے، ایک اچھے شہری آپ کیسے بن سکتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ توجہ لیں. اور اس کے لیے ایک بہت مفید ہم نے چیز جو پچھلے 17 یوتھ پارلیمنٹس کے ذریعے ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہر سال ایک یوتھ پارلیمنٹ بنتی ہے اور اس سال 17ویں یوتھ پارلیمنٹ تشکیل دی ہے. اس کے 300 ممبر ہیں، 272 کانسٹیچوئنسیز نیشنل اسمبلی کی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اوورسیز پاکستانی اس کے اندر شامل ہوں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے ذریعے سے کہ پڑھائی کے علاوہ دنیا میں اور کیا کچھ ہے. بڑے بڑے لوگوں کی آپ گفتگو سنیں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے تو آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا. تو میں یہ پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برداشت پیدا کریں، مخالف کی بات بھی سنیں اور بالکل خوش اسلوبی سے بات سنیں، ناراض نہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی دلچسپی لیں.